ہمارے پاس جو اس وقت ہے وہ عظیم نعمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اوقات کو استعمال کر کے کیسے روزی روٹی حاصل کر لیں، مال کو کیسے بڑھا لیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان اوقات کو ایسا ہم مینج کریں کہ ان اوقات میں قربانی کا تحفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں۔ ہم دین سیکھیں، دین کے سیکھنے میں اوقات کو لگائیں، دوسروں کو دین پہنچانے میں اوقات کو لگائیں، کسی غریب یتیم لاچار مجبور مستحقین کے پاس جا کر کے بیٹھیں، بندگان خدا کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف لانے میں اپنے اوقات کو صرف کریں، اور یہ جو خلق خدا ہے اس کو اللہ رب العزت کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل سے دلچسپی لینے میں اوقات صرف کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے۔ جب ہم کسی بھوکے کے پاس بیٹھتے ہیں اس کا سامان کرتے ہیں اس کی بھوک کو دور کرنے کا، جب ہم پیاسے کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی پیاس کو دور کرنے کا سامان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس ہمارے وقت کی جو قربانی ہے اس کی قدر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں دوں گا، اور بظاہر اس مجلس میں حاضر ہوتا ہوں جہاں تم جا کر کے یہ کام کر رہے ہوتے ہو۔ ہمارے اوقات بہت ساری جگہوں پر گزر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوقات کی ہمیں تنظیم کرنا چاہیے، اپنے اوپر اوقات کو خرچ کرنا کہ ہم اللہ کے بندے بن سکیں، والدین کے پاس بیٹھنا، بیوی بچوں کی تربیت کرنا، پڑوسیوں کے درمیان بیٹھنا، عام مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی رکھنا اور بندگان خدا کے کام آنا اور ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، یہ وقت کا بہترین استعمال ہے اور اللہ رب العزت سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہماری صلاحیتیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو صلاحیتیں عنایت فرمائی ہیں وہ عظیم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم میں نہ جانے کیا کیا صلاحیتیں، اللہ رب العزت نے زبان کو سیکھنے کی صلاحیت ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو مال کمانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو آگے بڑھانے کے لیے، کارپوریٹ سیکٹر میں بہت اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت ساری لینگویجز وہ سیکھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 زبانیں جانتے تھے، اس میں مہارت حاصل ہے ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ خطوط آتے ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ وفود آتے ہیں، وہ عبرانی زبان میں بولتے ہیں، عبرانی زبان میں تحریریں آتی ہیں، مجھے وہ باتیں واضح نہیں ہو پاتی ہیں، زید کیا تم اس میں کچھ کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ودن 15 days 15 دن کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھ لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرانسلیشن کرتے تھے اور جو بھی خطوط آتے تھے ان کو بتاتے تھے، اس کا جواب لکھتے تھے۔ ہمارے پاس آج ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں نہ جانے کن کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے پہچانے کے سلسلے میں، اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں۔ لیکن ہم دنیا حاصل کرنے میں اگر زبانیں سیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں بھی ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بہت مشہور قول ہے کہ من تعلم لغت قوم امن مکرہم، جو کسی قوم کی زبان سیکھ جائے ان کی مکاری، ان کی چال بازی سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو تقریر کرنا ہے، خطابت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ آپ نے خطبہ تیار کیے اپنے درمیان میں، صحابہ کرام کے درمیان سے خطبہ تیار کیے اور فرمایا کہ یہ خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بولنے کی صلاحیت ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اسلوب کیسا ہمارا ہو، گفتگو کو پیش کرنے کا انداز کیا ہو، اس کے بارے میں دنیا محنت کرتی ہے۔ اسلام کے جو علمبردار ہیں انہیں بھی محنت کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحرا، بعض اشعار تو ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت و دانائی کی بات ہوتی ہے، اور بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادوی اثر رکھتے ہیں، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، ہمارے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، ہم اس سے دنیا کما رہے ہیں، کمائیں معیوب نہیں ہیں، لیکن ہماری زبان اور ہمارے قلم کو اللہ رب العزت کے دین کے پھیلانے کے سلسلے میں اللہ کو خوش کرنے کے راستے میں بھی استعمال ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ رب العزت کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت جب ہمارا حساب و کتاب لے رہا ہوگا اور یہ کہے گا تم نے بہت ساری زبانیں سیکھیں، تمہاری زبان بہت اچھی تھی، تمہارا قلم بہت اچھا تھا، تم نے ان ساری چیزوں کے لیے دنیا بٹوری لیکن میرے دین کو اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ وہ قربانیاں صلاحیتوں کی ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں ہمیں بھیجنے کا آج موقع ہمارے پاس حاصل ہے۔